السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ آج اس ہفتے کا 4تھ ورکنگ ڈے ہے، لیکن جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرسمس ہالیڈیز آ رہی ہیں اور آج کرسمس ایو ہے اور بہت ساری یورپین کنٹریز میں آج ہالیڈے موڈ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج امریکہ میں بھی مارکیٹ کچھ ہاف ڈے کے طور پہ چلے گی، اور امریکہ کی مارکیٹیں پاکستانی وقت کے مطابق 11:45 پہ یعنی رات 12 بجے سے پہلے بند ہو جائیں گی۔ لیکن آج جو صبح سے ہمارے پاس مارکیٹ چل رہی ہیں، یورپ کی کچھ مارکیٹیں اس وقت آن ہیں، لیکن اکراس دی بورڈ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں اس وقت ہمارے سامنے پلس گرین ٹیریٹری میں ہائر موڈز پہ چل رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ویکسین کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، کرونا وائرس پینڈیمک کے سلسلے میں، جو ماڈرنا ایک نئی کمپنی آئی ہے جو کہ پچھلے دنوں بھی اس نے کلیم کیا تھا کہ وہ 85-86% اس کی ویکسین کی جو ہے ایفیکٹونیس ہے، اس کے بعد فائزر اور بایو این ٹیک کمپنی سامنے آئی اور انہوں نے 96% کلیم کیا کہ ان کے ویکسین میں 96% تک کرونا وائرس پینڈیمکس کی لڑنے کی طاقت موجود ہے۔ اور اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں ہمارے سامنے یہ خبر آ چکی ہے کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، سعودی عرب میں، عرب کی کافی کنٹریز میں، ایون یورپین کنٹریز میں یہ پی فائزر اور بایو این ٹیک کی ویکسین پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا دی گئی ہے امریکہ میں الون۔ تو یہ بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آیا ہے، پازیٹیو ریئیکشن آیا ہے، اور اس بیس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج اکراس دی بورڈ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں اپنی گرین ٹیریٹری میں ہائر نوٹس پہ چل رہی ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، کلوزنگ کا مہینہ ہے، اور کرسمس ہالیڈیز میں یہ پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب ہر طرف حالات سازگار ہیں، سب کچھ اچھا ہے اور کہیں کوئی ایسی نگیٹیوٹی موجود نہیں ہے۔ اور اس بیسس پہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں آج پازیٹیو گرین ٹیریٹری میں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پچھلے دنوں یہ خبر تھی اور کنفرم ہو گئی تھی کہ امریکی کانگریس نے $900 بلین کے اکنامک اسٹیمولس پیکج کو پاس کر دیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر ایک ابہام، ایک پرابلم یہ پائی جا رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو کہ ابھی ان کی صدارت میں 1 مہینہ تقریباً باقی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس $900 بلین کے پیکج پہ دستخط نہیں کریں گے۔ دستخط نہ کرنے کی بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ پیکج کم ہے، یہ مور دین $2 ٹریلین کا پیکج ہونا چاہیے تھا، اس کو کانگریس کو دوبارہ سوچنا چاہیے اور اس پیکج کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک نیا اکنامک اسٹیمولس پیکج اناؤنس کرنا چاہیے، کیونکہ اکراس دا بورڈ امریکہ میں خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لے آفس بہت ہو رہے ہیں، لوگ کام نہیں مل رہا ہے، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، بہت سارے جو ہوٹل انڈسٹری ہے، ایئر لائن سیکٹر ہے، یہ سارا اپنے لوئسٹ لیول پہ چل رہا ہے، جس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ لے آفس پر ہیں، یا پھر ان کی ارننگ پرابلم ان کو آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹو اینڈ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ دستخط نہیں کریں گے جب تک اس کو ریوائیو کر کے اور نیا پیکج اناؤنس نہ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ریلیکٹنسی مارکیٹ میں آئی تھی، مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تھی اس بیسس پہ، لیکن اب چونکہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر یہ پریشر موجود ہے، اور اس پریشر میں کہ جناب وہ اکنامک اسٹیمولس پیکج پر دستخط کر دیں گے اس بیس پہ، اور یہ کلوزنگ کا جو مہینہ آ رہا ہے، نارملی ہم نے دسمبر میں دیکھا ہے کہ مارکیٹیں ہائر نوٹس پہ چلی جاتی ہیں، اور اب امریکہ کی آج ہاف ڈے ہوگا، کل مارکیٹیں بند رہیں گی 25 دسمبر، کرسمس ہالیڈیز آئیں گا، پھر اس کے بعد سیٹرڈے ہے، سنڈے ہے، اور منڈے کو بھی کچھ مارکیٹیں کلوز جیسی رہیں گی یا والیوم کم رہے گا، کیونکہ لوگ نارملی لانگ ویکینڈ پہ چلے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی ہم خارج از امکان نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں اس کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیلیبریشن موڈ جو ہم ہر طرف دیکھتے تھے، جنگل بیل اور جناب کرسمس ٹریز لگے ہوئے ہیں، سانتا کلوز آ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں مدھم پڑی ہوئی ہیں، مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پر اسی وجہ سے، مارکیٹ میں والیوم کم دکھائی دے رہا ہے، اور وہ سیلیبریشن جو کرسمس ہالیڈیز کی ہوتی ہیں وہ اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور تازہ ترین صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جناب برطانیہ جو ہے وہ ٹوٹلی لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کے عذاب سے گزرتا رہا، 3-4 دن سے فرانس کے تمام ٹرانسپورٹیشن برطانیہ کے لیے بند پڑے ہوئے تھے، جرمنی، فرانس، آسٹریا سب نے اپنی فلائٹ برطانیہ کے لیے کینسل کر دی تھی، لیکن کل ہمارے پاس یہ خوش آئند اور اچھی گڈ نیوز آئی تھی
کہ جناب برطانیہ کے اور فرانس کے درمیان جو ٹرانسپورٹیشن جو بین کی ہوئی تھی وہ یورپین کمیشن کے کہنے پہ یورپین یونین نے وہ بین اٹھا لی. وہ تجارت جو رکی ہوئی تھی 3-4 دن سے وہ تجارت دوبارہ سے شروع ہو گئی, ٹرانسپورٹیشن شروع ہو گئی, ٹرکس اور ایئر لائن چلنا شروع ہو گئے. یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پازیٹیو رزلٹ اکراس دی بورڈ آ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہمارے پاس آج ایک بڑی امپورٹنٹ خبر لگی ہوئی ہے چائنا کے حوالے سے. چائنا کہ اس وقت ون آف دا بگیسٹ اور ریچسٹ مین علی بابا .com کے مالک مسٹر جیک ما, ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے, ایک اینٹی ٹرسٹ پراپ شروع کیا گیا ہے اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جناب وہ مونوپولسٹ ہیں اور بہت زیادہ ایک کمپنی جو ہے وہ اتنی ون آف دا ریچسٹ کمپنی پوری دنیا میں سامنے ابھر کر آئی ان چند مہینوں چند سالوں میں. اور اس کے بعد علی بابا کے مالک جیک ما صاحب اب ANT فائنینشیل گروپ لانچ کرنے جا رہے تھے پچھلے مہینے, لیکن ان کو چائنا کی گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا. اس کے اوپر اینٹی ٹرسٹ جو پروب ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, اس کو سلسلہ شروع کیا ہے. اور جو وہاں کے ریگولیٹرس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا کی ایک الون کمپنی کو اگر آپ اتنی زیادہ پاورز پرووائڈ کر دیتے ہیں گورنمنٹ بیسس پہ تو وہ ایک مونوپولسٹ کہلائے گی. مونوپولی اوکے, تو یہ اینٹی ٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کی کمپنی ANT گروپ اور علی بابا کے اوپر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کو بھی ہمیں کلوزلی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے فائنل ریزلٹس کیا آتے ہیں. .com یا جیک ما کے حوالے سے کیا صورتحال سامنے ہمارے آتی ہے, تو اس کو بھی ہم کلوزلی واچ میں رکھیں گے. اچھا, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ شٹ ڈاؤن کے حوالے سے ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اس پہ دستخط نہیں کر رہے $900 بلین کے اکنامک اسٹیمولس پیکیج پہ. امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. شٹ ڈاؤن کا مطلب جیسے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں کے جو گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم کر دیتے ہیں, وہ 50% پہ لے آتے ہیں, باغات کو بند کر دیا جاتا ہے, بچوں کے کھیلنے کی جگہوں کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک نگیٹو امپیکٹ آتا ہے ان کی اکانومی پہ. تو شٹ ڈاؤن کا جو فیئر ہے وہ US اکانومی میں اس وقت لائے کر رہا ہے. تو مارکیٹ مائٹ پاسبل اس بیسس پہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو, لیکن یہ لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے اتنا نگیٹو نہیں ہوگا. لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ $900 بلین کے اکنامک اسٹیمولس پیکیج پہ ٹرمپ صاحب دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے. ویکسین ہمارے سامنے ہے, بہت سارے لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے, گڈ نیوز ہے. اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں پازیٹیو ٹیریٹری میں چل رہی ہیں. اچھا, پازیٹیو جانے کی ایک اور خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ برطانیہ اور یورپین یونین کے درمیان جو تجارتی خلفشار پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہیں, اور اب ہمارے پاس 3-4 دن رہ گئے ہیں. 31 دسمبر کو برطانیہ اور یورپین یونین کے درمیان جو تجارتی ڈیل تھی وہ نہیں طے پا رہی ہے. اس بیسس پہ لوگوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تجارتی جو ڈیل ہے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب یہ کسی سیکٹر سے آ رہا ہے کہ نہیں, ان کے درمیان کچھ معاملات طے پا جائیں گے کیونکہ یہ فائنل ڈیز چل رہے ہیں. تو اس بیسس پہ بھی کچھ پازیٹیو تھنکنگ آئی ہے. اور اس وجہ سے نہ صرف اسٹاک مارکیٹ بلکہ برطانوی کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ بھی اوپر ہے, یورو کرنسی بھی ہائر نوٹس پر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کی مارکیٹیں بھی ہائر نوٹس پہ چل رہی ہیں. جیسے گولڈ کے بارے میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جناب جب تک پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ اپ سائڈ پہ نہیں جائے گا, انٹرسٹ ریٹ بڑھایا نہیں جائے گا, اس وقت تک گولڈ کی مارکیٹیں نیچے کی طرف نہیں آئیں گی. پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیئر 0% پہ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے یا لوور ریٹس پہ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے, جس کا ایک پازیٹیو انڈیکیشنز آتی ہیں, پازیٹیو ریئیکشن آتا ہے گولڈ کی مارکیٹ میں. گولڈ کی مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 1890 کے لگ بھگ قریب چل رہی ہے. اچھا, جب گولڈ کی مارکیٹیں اوپر ہیں, اسٹاکس مارکیٹیں اوپر ہیں, کرنسی مارکیٹیں اوپر ہیں, تو وائی ناٹ آئل کی مارکیٹیں بھی آج آپ دیکھ لیں. کروڈ آئل $48 سے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے, اور اس کی انڈیکیشنز میں نے آپ کو بارہا میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جناب آئل کی مارکیٹیں اوپر کی طرف رہیں گی, اور $44 سے اوپر کروڈ آئل ہائر نوٹس پہ ہی چلتا رہے گا. اور اس کی وجہ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین انٹرنلی جو ان کا پیکٹ دکھائی دے رہا ہے, اس بیسس پہ ہمیں یہ جو فیلنگس ہیں وہ یہی ہے کہ آئل کی مارکیٹیں اوپر کی طرف رہیں گی, بیکاز آف کہ سعودی عرب کو اس کی فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. امید ہے کہ آپ کو ان تمام خبروں سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور ہوتا ہوگا. اور پلس یہ کہ اب کل ہے فرائیڈے, کل کرسمس ہالیڈیز ہیں, پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کرے گی. اب کرونا وائرس پینڈیمک کا سلسلہ بھی چل رہا ہے,
اکراس دی بورڈ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہم جو سیلیبریشن ہے وہ نظر نہیں آئیں گی. بہرحال کل کرسمس ہے اور تمام وہ لوگ جو کہ ایک فیسٹیوٹیز ہے اور جس میں میری کرسمس، آپ تمام وہ لوگ جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو خوش اس کی مبارکباد. اور پلس یہ کہ 3 دن چھٹی رہے گی، یعنی کل فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سیٹرڈے سنڈے ان 3 دنوں میں کوئی امپورٹنٹ نیوز رہی جس کا فائنلی منڈے مارکیٹ اوپننگ پر کوئی ایفیکٹ آنے والا ہو تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ اس سے پہلے بھی کیا جائے گا، یعنی سنڈے نائٹ آپ سے حاضری ہو سکتی ہے اگر کوئی امپورٹنٹ نیوز ہوئی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں وتھ بیل آئیکن، اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب میں. تھینک یو. خدا حافظ.